اگر وہ نہیں دے رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا ہے، وہی میرے لیے بہتر ہے، وہی میرے لیے اچھا ہے. وہ نہیں دے رہا تو وہ بہترین فیصلہ فرما رہا، کیونکہ وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، مجھے اس سے پیار ہے اور اس کو مجھ سے پیار ہے. وہ میرا کریم مولا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے نا. میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ اگزامپل دی ہے کہ مثال کے طور پہ آج کل سردیوں کے دن ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، آج کل فلو بھی چل رہا ہے، نزلہ کھانسی بھی چل رہا ہے. آپ کے گھر میں کسی بچے کو نزلہ کھانسی بخار ہو گیا، وہ بچہ آپ سے ضد کر رہا ہے، ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے، ٹھنڈا شربت پینا ہے. آپ دیں گے اسے؟ بتائیے. وہ رو رہا ہے، نہیں میں نے پینا ہے، آپ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا. برابر میں آپ کا ایک دوست بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے یار آپ کیسے ظالم ہیں، آپ کا بچہ رو رہا ہے، پلا دینا شربت، دے دینا ایک آئس کریم. آپ ایک جملہ کہتے ہیں، بہنیں بھی میری پردے پہ سن رہی ہیں، نارملی ہم ایک جملہ کہتے ہیں، میں اس کی ماں ہوں، یا مرد کہتا ہے میں اس کا والد ہوں، میں جانتا ہوں اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب یہ جملہ یاد کر لو. آج کیا کہتے ہیں کہ میں والد ہوں، میں جانتا ہوں کب کیا دینا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہیں والد ہو کر پتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے؟ میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ اتنا بھی بھروسہ نہیں تمہیں اپنے رب پر؟ وہ نہیں دے رہا، تم مانگ رہے ہو، تم رو رہے ہو، واللہ یہی تمہارے لیے بہتر تھا، اس لیے وہ نہیں دے رہا ہے. جس دن یہ لیول آف توکل آ گیا نا، آپ کی لائف میں ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا نا. جو نہیں ملے گا اس پر بھی آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ یہی میرے لیے بہتر تھا. اللہ نے نہیں دیا، کوئی بات نہیں، الحمدللہ. دے گا تب بھی شکر نکلے گا زبان سے، نہیں دے گا ہم اسی ٹینشن میں، یار وہ سودا ہو جاتا تو اچھا تھا، وہ پراپرٹی لیتا تھا تو بڑا ریٹ بڑھ گیا، وہ سودا ہاتھ سے نکل گیا، آئٹم ہاتھ سے نکل گئی، وہ پلاٹ نکل گیا، وہ رشتہ نکل گیا، وہ جناب اس جگہ جاتے جاتے میں رہ گیا. ارے اللہ کے بندے، جو نہیں ملا وہ تھا ہی نہیں تمہارے مقدر میں، اور وہ بہتر بھی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں پیسے نہیں ملے، غریب رہا. اچھا شیطان ہے نا، کہتا ہے یار کعبے پہ جا کے دعا مانگی، داتا صاحب پہ جا کے دعا مانگی، فلاں پیر صاحب سے دعا کروائی، پھر بھی کام نہیں ہوا، نہ کاروبار بڑھا، نہ اولاد ملی، نہ گھر ملا، وہی کرائے کا گھر، وہی چھوٹا سا کاروبار. اب شیطان ڈالتا ہے وسوسے کہ اللہ تو تیری سنتا ہی نہیں ہے، اور اس طرح بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے. یہ وار سمجھو شیطان کا. اللہ سے دور ہو گئے تو بچے گا کیا میرے اور آپ کے پاس؟ اللہ ہی تو سب کچھ ہے، ہمارا مالک ہے وہ. دو شیطان کو جواب کہ اگر اس نے مال نہیں دیا تو یہی میرے لیے بہتر تھا، کیونکہ کئی مالداروں کو دیکھا کہ مال آیا مگر ایمان چلا گیا ہے. کیا پتا یہ مال میرا ایمان لے جاتا. اولاد نہیں دی، یہی بہتر تھا. کیا ایسی اولادیں نہیں دیکھی آپ نے کہ اولاد ہو گئی اور باپ کو مار کے گھر سے نکال دیا؟ کیا پتا میرے مقدر میں ایسی اولاد تھی، مگر میرے رب نے بہترین فیصلہ کیا اور مجھے اولاد، ایسی نافرمان اولاد ہی نہیں دی. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ لیول اپنا پیدا کر لیں کہ جس دن آپ اللہ سے اتنی محبت کریں گے نا کہ اس کے فیصلوں پر راضی رہیں گے، اس پر توکل کریں گے. اور اب میں بیان کے آخر میں آپ کو ایک آیت قرآنی سنا. آج میں نے صرف قرآن سے بات کی ہے اور میں قرآن ہی کا پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. آپ مشکل میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، گھریلو پرابلمز ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا وعدہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. اچھا کیسا راستہ نکالے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. ان امیجنیبل تمہاری فیورز ہوں گی. اور آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ، کیا ایک آیت میں ہمارے لیے تو راستہ ہی بتا دیا نا. اچھا ایسا ہوتا بھی ہے، اتنے سارے بھائی بیٹھے ہیں آلموسٹ جو 40 ایئرز سے بڑے ہیں نا، وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے، ان کو سمجھ آئے گی میری بات. کیونکہ عموماً 40 سال کی زندگی میں ایک بار تو ایسا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ 2-3 بار ہو چکا ہوتا ہے. وہ کیا کہ آپ زندگی میں کبھی ایسے معاملے میں پھنسے ہوں گے، کاروبار کے، فیملی کے، بیماری کے، کہ جب آپ کو لگا ہوگا کہ بس یار اب تو گیا میں، اب اس قرضے سے، اب اس پرابلم سے، اب اس بیماری سے، اب اس جھگڑے سے، اب اس پرابلم سے میں نہیں نکل سکوں گا، ختم، میرے آگے اتنی بڑا پہاڑ آ جاتا ہے. اور وہاں انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب ایسی سچویشن میں آتے ہیں نا تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. مایوسی، جبھی تو کہتے ہیں نا مایوسی کفر تک لے جاتی ہے. اور بعض اوقات انسان خودکشی بھی کر لیتا ہے. جو خودکشی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بیماری، یہ قرضہ، یہ پرابلم سالو نہیں ہوگی. وہ اینڈ سوچتے ہیں. یہی وہ سب سے بڑی غلطی ہے. مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ ایسی جگہ پہنچ گئے تھے کہ آپ کو لگا بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر کیا ہوا ہوگا؟ کسی کی دعا لگی ہوگی، آپ نے کوئی صدقہ دیا ہوگا، کوئی اچھی جگہ چلے گئے ہوں گے، اللہ سے ایسی دعائیں کی ہوں گی کہ
کہ آپ ایسے نکلے ہوں گے کہ آج اس وقت جب آپ سوچتے ہیں تو آپ خود حیران ہو رہے ہیں کہ یار اس وقت میں نکلا کیسے. مجھے تو لگا لائف ختم ہو گئی. ایسا ہوا ہے نا, سر ہل رہے ہیں. یعنی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے, اور یہ ہوتا ہے. یہ وعدہ ہے اللہ کا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. بندہ نکل جاتا ہے. اچھا اس کو میں دنیاوی ایگزامپل, چھوٹی سی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. اللہ کی بارگاہ کتنی بڑی ہے. آپ نے گھر میں چونٹیاں ہوتی ہیں, چونٹی جا رہی ہے, آپ اس چونٹی کے آگے ایپل رکھ دیں, سیب رکھ دیں, چونٹی کیا کرے گی کہ ایپل کو ہٹا دے گی؟ نہیں ہٹا سکے گی نا. اس کے لیے تو ایپل پہاڑ ہے, وہ رک جائے گی, یا تو راستہ بدلے گی یا واپس چلی جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اب آپ اس ایپل کو اٹھائیں, جیب میں رکھ لیں, اس کا راستہ کلیئر ہو گیا, اب وہ چلنا شروع کر دے گی. اٹ مینس چونٹی کے لیے ایپل پہاڑ تھا, آپ کے لیے تو ایپل ہے نا, آپ نے جیب میں رکھ لیا. میرے سامنے مصیبتوں کا پہاڑ ہے, مجھے لگ رہا ہے میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں, اتنا بڑا قرضہ ہے, اتنی بڑی بیماری ہے, میری بچی کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, اتنی بڑی پہاڑ ہے. مگر یہ تمہارے لیے پہاڑ ہے, میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اتنا تو بھروسہ کرو اپنے مالک پر کہ یہ میرے لیے پہاڑ ہے, یہ میرے لیے مشکل ہے, میرے خالق کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ قدرت کا ایک نظارہ دکھائے جو حضرت ابراہیم کے لیے اتنی بڑی آگ کو گلزار کر سکتا ہے, جو اتنے بڑے طوفان میں حضرت نوح کی کشتی کو کنارے لگا سکتا ہے. ارے میری حیثیت کیا, میرے مسائل کیا. پرابلم یہی تو ہے, ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہم سب کے پاس جاتے ہیں مصیبت میں, ہم اللہ کے پاس نہیں جاتے. ہم نہ اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں, نہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. پھر بھی نہیں مانگتے. مانگتے ہیں تو دل سے نہیں مانگتے, ہاف ہارٹڈلی مانگتے ہیں, ہو جائے گا, پتہ نہیں اللہ سنے گا نہیں سنے گا. علماء کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہونی ہی نہیں ہے, کہ جس کو یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ دے گا.